مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد باب الاستئذان وآدابه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها۔ یہ اسلامی تعلیمات کا ایک اہم باب ہے جس کو استئذان کہتے ہیں۔ میں بار بار آپ حضرات سے عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی تعلیمات وہ صرف نماز روزے کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک بہت بڑا شعبہ معاشرت ہے، یعنی آپس میں رہن سہن کے آداب، رہن سہن کے صحیح طریقے۔ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف احکام بیان فرمائے ہیں قرآن و حدیث۔ ان کی پابندی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی ضروری عبادات کی پابندی ہے۔ ان میں سے ایک اہم باب ہے جس کو کہتے ہیں استئذان، جس کے لفظی معنی ہے اجازت طلب کرنا، اور مراد اس سے یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں تو اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت لیں کہ آیا میں آ سکتا ہوں اندر یا نہیں۔ اگر وہ اجازت دے تو اندر داخل ہوں، اجازت نہ دے تو پھر داخل نہ ہوں، چلے جائیں۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کے آداب بتانے کے لیے سورہ نور میں 2 رکوع نازل فرمائے، پورے 2 رکوع قرآن کریم میں اس استئذان کے احکام بیان کرنے کے لیے آئے، جن میں سے ایک یہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ کہ ایمان والو، اپنے گھر کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لو اور ان کو سلام نہ کر لو۔ اجازت لو اور سلام کرو، جب اجازت مل جائے پھر اندر داخل ہو، اس کے بغیر نہ ہو۔ اور اس کی تشریح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ فرمایا کہ الاستئذان ثلاث، کہ اجازت مانگنا 3 مرتبہ ہونا چاہیے۔ فإن أذن لك فإلا فارجع، اگر تمہیں اجازت مل جائے 3 مرتبہ اجازت مانگنے کے نتیجے میں تو چلے جاؤ اندر، ورنہ واپس لوٹ۔ کہنے کو یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ کسی کے بھی گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، لیکن یہ اپنے ضمن میں بہت سے معاشرتی احکام رکھتی، اس کا صاف اور سیدھا اور واضح اور صریح
مفہوم تو یہی ہے کہ جب آپ کسی سے ملنے گئے ہیں تو پہلے اجازت لیجیے، اور اجازت لینے کا مسنون طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، یعنی اجازت لینے کے لیے سلام کرو۔ یہ اس وقت ہے جبکہ گھر ایسا ہو کہ وہ آپ کے سلام کی آواز لوگ اندر سن سکتے ہیں۔ اگر آواز سنائی نہیں دے سکتی، دور جگہ ہے، جیسے کہ آج کل کوٹھیوں بنگلوں میں ہوتا ہے کہ باہر بیٹھ اگر آدمی سلام کرنے لگے تو آواز اندر نہیں جائے گی، تو جو بھی متعارف طریقہ ہے، مثلا آج کل گھنٹیاں لگی ہوتی ہیں تو گھنٹی بجانا یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ استئذان کرے اور گھنٹی بجائے، اگر اجازت مل گئی چلا جائے، نہ اجازت ملے تو نہ جائے۔ اور اس میں بھی یہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ اجازت طلب کرنے کے لیے اتنی درمیانی آواز سے طلب کرنی چاہیے کہ جو دوسرا سن تو لے لیکن اس کے اوپر بوجھ نہ ہو، گرا نہ گزرے۔ یہ نہیں ہے کہ باہر سے کھڑے ہوئے آپ اجازت دینے کے لیے اس کے دماغ پر ہتھوڑے چلا رہے ہیں، گھنٹی لگی ہوئی ہے تو بس ہاتھ رکھ دیا تو اٹھتا ہی نہیں، یا اتنی زور سے بجا رہے ہیں کہ اس بیچارے کے قلب کو اختلاط ہونے لگے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، آواز سے ایسے انداز سے کہ وہ سن تو لے لیکن اس کے لیے تکلیف دینا ہو، ایسے انداز سے استئذان کرنا لگے۔ جیسے میں عرض کر دیا کہ یہ سب دین کی باتیں ہیں بھائی، جن کو ہم نے دین سے خارج کر دیا۔ بہت سے لوگ ہیں وہ گھنٹی کے ہاتھ آ گئی، وہ ایک کھلونا ہی بن گیا اور اس کو بار بار بجا رہے ہیں زور زور سے۔ تو ظاہر ہے کہ جو آدمی گھنٹی سنے گا تو سننے کے بعد دروازے تک آنے کے لیے کچھ وقت لگے گا، ہو سکتا ہے کسی کام میں مشغول ہو تو اس کام سے فارغ ہوگا، اس سے فارغ ہو کے پہنچے گا۔ آپ ہیں جو مسلسل بجائے جا رہے ہیں جس سے کہ اس کو تشویش لائق ہو رہی ہے، کام میں اس کے گھبراہٹ پیدا ہو گئی، پریشانی لائق ہو گئی، اس سے آپ نے گھر والے کو ایک تکلیف میں مبتلا کیا۔ اور یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کو بلکہ کسی بھی انسان کو بلا وجہ تکلیف پہنچانا گناہ ہے، یہ سب گناہ ہے۔ اگر خیال نہیں آتا کہ یہ کام کر رہا ہے اس سے گناہ بھی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی بیمار ہو اور بیمار ہونے کی وجہ سے اس کو بیماری میں اضافہ ہو جائے اس عمل سے، تو اس کی بیماری کے اضافے کا آپ سبب بنیں گے جو ناجائز ہو۔ یہ سب دین کی بات ہے، یہ سب گناہ کا کام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے آداب سکھائے، ان میں یہ بات بھی ہے کہ آپ اتنی آواز سے کہیں جس سے وہ سن تو لے مگر اس کو کوئی تکلیف اور تشویش نہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جس وقت اجازت لی جا رہی ہے گھر میں داخل ہونے کے لیے تو اس وقت آدمی کو اس طرح کھڑا ہونا چاہیے کہ گھر کا کوئی بھی اندرونی حصہ آنکھوں کے سامنے نہ۔ بعض لوگ اجازت بھی لے رہے ہیں اور جھانک بھی رہے ہیں، اجازت بھی لے رہے ہیں کہ آ جائیں یا نہ آ جائیں اور ساتھ میں اندر جھانک کے بھی دیکھیں۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو سختی سے منع کرتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے دروازے پر اور اجازت لی اور ساتھ میں جھانکنا شروع کر دیا۔ تو آپ کے ہاتھ میں کنگھی تھی، وہ تھی کنگھی جسے سر کے بال میں آپ کنگھی فرما رہے تھے۔ تو کنگھی کیا وہ ایک سلائی سی ہوتی تھی جس کے اندر چھوٹے دندانے ہوا کرتے تھے۔ آج کل تو کنگھی چوڑی سی ہوتی ہے، وہ لمبی سی ہوتی تھی جس میں دندانے ہوتے تھے، تو وہ ہاتھ میں تھی، اس سے کنگھی فرما رہے تھے۔ تو جب دیکھا کہ وہ آدمی اندر جھانک رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس عمل کا اصل علاج یہ تھا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں کنگھی ہے یہ تمہارے آنکھ میں چبو دی جاتی ہے، اس واسطے
کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کہیں داخل ہونے سے پہلے اجازت لو، وہ اسی لیے تو دیا ہے کہ گھر میں ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی ایسی حالت میں ہے کہ جو اس حالت میں وہ اپنے آپ کو دوسرے کو دکھانا پسند نہیں کرتا. اب اگر آپ نے اندر جھانکنا شروع کر دیا تو استئذان کا اجازت لینے کا مقصد ہی بہت. اس بات پر فرمایا کہ تمہارا یہ گناہ ایسا ہے کہ تمہاری آنکھ پھوڑ دی جاتی. اتنی شدید وعید بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پر. اور دیکھ لیجیے کہ ہم کیونکہ خیال نہیں، دین کا علم نہیں، دین کی معلومات نہیں، دین کی تعلیمات کی پرواہ نہیں، اور ان چیزوں کو دین سے خارج سمجھ لیا، اس واسطے کتنا اس کے اندر کوتاہی ہوتی ہے کہ اجازت بھی لے رہے ہیں اور اس طرح بھی کھڑے ہیں کہ اندر کے منظر نظر آ رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے. یہ سب استئذان کے احکام کی خلاف ورزی ہے، جس کے لیے قرآن نے 2 رکوع نازل کیے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید بیان کی. تو آداب یہ ہوئے کہ جب کسی جگہ جاؤ تو ایسی طرح کھڑے ہو کہ اندر کا جو منظر ہے وہ سامنے آنکھوں کے نہ آئے، اور وہاں پر اجازت طلب کرو. اگر ایسی جگہ ہے جہاں سے آواز پہنچ سکتی ہے تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ یہ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ کہے کوئی آدمی اور کوئی زبان سے سوال کرے کہ آ جاؤں، کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں، اندر آ سکتا ہوں، یا کوئی اور لفظ استعمال کرے تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اجازت. ایک اور ادب اجازت لینے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سرکار بیان کر کے تشریف لے گئے ہمارے آپ کے. یہ ادب بیان فرمایا کہ جب اجازت لے رہے ہو تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ اندر جو آدمی گھر میں بیٹھا ہے وہ پوچھتا ہے کون ہے، کون صاحب ہے، کون آیا ہے. تو جب وہ یہ شخص پوچھے تو اس وقت میں اپنا صحیح واضح تعارف کرا. یہ مت کرو جیسے بعض لوگ ہوتا ہے، کسی نے کہا بھائی کون ہے، کسی میں ہوں، میں ہوں. تو اب میں سے کیا پتہ لگے کہ میں کون. تو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، کوئی صاحب حاضر ہوئے، اجازت طلب کی، آپ نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے کہا میں ہوں. تو آپ نے جواب میں فرمایا بھائی میں تو میں ہوں، میں تو میں ہوں، یعنی میں کہہ رہا تو میرے اوپر بھی صادق آتا ہے، اس سے کیسے پتا لگا کہ تم کون ہو. تو تلقین یہ فرمائی کہ صحیح واضح طور پر بتاؤ کہ کون ہو تم. نام اپنا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنا نام بتاؤ کہ میں فلاں ہوں، تاکہ اندر والے کو صحیح علم ہو جائے کہ کون ہے. یہ سب باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے ہمیں آپ، تاکہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام فرما رہے ہیں اس بات کا کہ دوسرے انسان کو ذہنی طور پر کوئی تشویش نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، واضح ہو. جو بات ہے وہ واضح ہے، جو بات ہے صاف ہے، کسی کے لیے کے دل میں الجھن کا، تشویش کا، اضطراب کا باعث نہیں. پورا نام بتاؤ. یہ بھی ادب بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب آداب شروع سے خود بھی عادت ڈالنی چاہیے اور بچپن سے بچوں کو سکھانے کے ہیں. اور جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ آدمی اگر یہ سب کام کرے نا، کہیں روز جاتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے پاس، ان آداب کی رعایت کرے، اجازت طلب کرے السلام علیکم کہہ کر، اور پھر جب کوئی پوچھے تو کہے کہ میں نام بتائے، اور نیت یہ کرے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ کا طریقہ یہ ہے، آپ نے یہ طریقہ بتایا ہے، تو ان میں سے ہر عمل موجب اجر و ثواب انشاءاللہ. جیسا میں اپنے حضرت کی بات سنایا کرتا ہوں آپ کو کہ جب آدمی کوئی کسی بھی سنت پر عمل کرتا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، جس وقت اس سنت پر عمل کرنا ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے. یہ کام کرو اور اس نیت سے کرو تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبوبیت حاصل ہوگی انشاءاللہ. تو یہ بھی آداب کا.
اور ادب سنیے. اجازت طلب کرنے کے کیا معنی ہے؟ اجازت طلب کرنے کے معنی یہی تو ہے نا کہ اس سے پوچھا جائے کہ بھئی میں آؤں اندر کے نہ آؤں. اس کے معنی ظاہر یہی ہے کہ اگر وہ کہے تو آؤ، نہ کہے تو نہ آؤ. لہذا اگر وہ منع کر دے کسی عذر کی وجہ سے، کہتے بھائی ذرا اس وقت فرصت نہیں ہے، یا اس وقت میں مشغول ہوں، یا اس وقت فلاں کام ہے، اگر وہ منع کر دے تو اس پر برا منانے کی کوئی وجہ نہیں. قرآن کریم کہتا ہے وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، کہ جب تم سے کہا جائے کہ چلے جاؤ واپس تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے. یہ نہیں صاحب ہم تو کہتے ہیں ہمیں واپس کر دیا. ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی عذر ہو، کوئی ایسی وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ تم سے اس وقت مل نہ کرتا ہو. اس واسطے اگر فرض کرو اس نے کہہ دیا کہ میں معذور ہوں ملنے سے، تو اس پر برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ استئذان کے تو معنی یہ تھے کہ اجازت دو گے تو آؤں گا، نہیں اجازت دو گے نہیں آؤں. برا نہیں ماننا. اللہ سنیے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے قبا تشریف لے گئے ایک صحابی کے مطابق ملنے کے لیے. جن حضرات کو حاضری کی سعادت ملی ہے وہ جانتے ہیں مدینہ منورہ سے قبا اچھا خاصا فاصلہ ہے، 3 میل کا. اور آج تو لوگ بسوں میں کاروں میں بیٹھ کے جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قبا ایک صحابی سے ملنے کے لیے، 3 میل پیدل، غالباً پیدل ہی گیا ہوں. وہاں جا کر حسب معمول آپ نے اجازت طلب کرنے کے لیے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندر سے کوئی جواب نہ آئے. پھر تھوڑی دیر آپ ٹھہرے رہے، اس کے بعد دوسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر بھی جواب نہ آیا. تیسری مرتبہ پھر آپ نے آواز دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی حدیث میں نے سنائی کہ 3 مرتبہ اجازت مانگنی چاہیے، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلے. جب تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آیا تو آپ واپس جانے لگے، یہ سوچ کر کہ بھائی اندر والے کو منظور نہیں معلوم ہوتا، یا ہے نہیں، یا ہو تو شاید اندر مقصود نہیں، واپس جانے لگے. اور کوئی ہم جیسا ہوتا شور وور مچاتا کہ میاں اتنی دیر سے کھڑا ہوں تمہارے دروازے کو اور تم میرے سلام کو بھی جواب نہیں دیتے، کچھ نہیں، واپس. اندر جو سارے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے ہیں، جلدی سے دوڑ کے آئے. اگر رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی 3 مرتبہ میں نے سلام کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ اجازت طلب کروں، تم نے جواب نہیں دیا، اس واسطے جا رہا ہوں. قرآن نے یہ کہا کہ جب تمہیں کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ پھر میری بات یہ ہوئی کہ جب میں نے کان میں سنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ فرما رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو بڑی زبردست دعا ہے. السلام علیکم کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں. تو جب میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ دعا دے رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ اگر میں فوراً باہر نکل آیا تو ایک ہی مرتبہ ملے گی دعا. تو اس واسطے میں خاموش بغیر کہ تھوڑی دیر میں آپ اور دیں گے. پھر دوسری مرتبہ بھی آپ نے جب فرمایا تو میں نے کہا پھر اور لو اور دعا لو. تو اس واسطے میں تیسری مرتبہ بھی خاموش رہا. تو اس واسطے میں خاموش رہا تھا، ورنہ ظاہر یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ تشریف لائیں. تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تمہاری نیت کتنی بھی اچھی ہو لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. جب تم نے اگر اندر بلانا تھا تو پہلی مرتبہ میں آواز دے دینی چاہیے. لیکن اس صحابہ کرام سے عشق کی کیفیات میں مغلوب عشق جو ہوتا ہے نا وہ عقل کی حدوں کو پھلانگ جاتا ہے. جب عشق اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو عقل کی حدوں کو بعض اوقات پھلانگ جاتا ہے. بس یہ ذہن میں آیا کہ حضور کی دعائیں لگ رہی ہیں سبحان اللہ، یہ خیال نہ آیا کہ حضور باہر کھڑے ہوئے تو عقل کی
حدوں کو پھلانگ کر انہیں بات کرتے. لیکن آپ ذرا دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو کہ 3 میل چل کر تشریف لے گئے اور جب جواب نہ ملا تو بغیر کسی ناراضگی کے بغیر کسی خفگی کے واپس چل جاتے. تو معلوم ہوا کہ ایسے استئذان کے معنی ہی یہ ہے کہ جب کوئی اجازت دے تو جاؤ، نہ اجازت ملے تو نہیں. پھر اجازت ایک مرتبہ مل گئی اندر آنے کی، تو اجازت کا بھی مطلب سمجھنا چاہیے. جب کسی نے کہا بھائی اندر آ جاؤ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آ کر یہیں پر سکون اختیار کر لوں مستقل. مطلب یہ کہ جیسے ملنے جاتا ہے کوئی آدمی تو اس کے ملنے کے لیے چلے داخل ہونے کی اجازت ہے، لہذا اتنی دیر ہی بیٹھنا چاہیے کسی کے پاس جانے کے بعد جتنی دیر کے بارے میں غالب گمان ہو کہ یہ خوش دلی سے میرے بیٹھنے پر راضی ہو. اگر گئے تو اجازت لے کر آگے جم کے بیٹھ گئے، اٹھنے کا نام ملے. اب وہ بیچارہ چاہتا ہے کہ کوئی اپنے گھر کا کام کرے، بے تکلف میں ہے، گھر کے اندر جانا چاہتا ہے، کسی آدمی کسی اپنے گھر کے کام میں مشغول ہونا چاہتا ہے، آپ ہیں کہ اٹھنے کا نام ملے، جم کے بیٹھیں گے. تو یہ استئذان کے منافی ہے. اجازت کے معنی یہ ہے کہ اتنی دیر کے لیے اجازت ملی ہے جتنی دیر میں غالب گمان یہ ہو کہ وہ شخص میرے بیٹھنے سے تنگ دل نہیں ہوگا اور خوش دلی سے میرے بیٹھنے پر راضی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کر وہاں پر ڈیرے جما لیا. بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے بیٹھے کر اور جا کر بیٹھ گئے، نہ اس بات کی پرواہ ہے کہ بھائی اس کے بھی کوئی کام ہوں گے، دھندے ہوں گے، اس سے بھی کچھ ہوں گے، بلا وجہ بیٹھے وقت ضائع کرتے اپنا بھی اس کا. یہ سب آداب کے خلاف، آداب استئذان کے خلاف ہے، معاشرت کے آداب کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر ضرورت، جس دیر سے وہ خوش ہو، اور اس کے بغیر بیٹھنا درست نہیں. پھر اور سنیے استئذان کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ جب کسی شخص نے کہا کہ بھائی آ جاؤ اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریفانہ طور پر، معقول طور پر میرے گھر کے اندر آ کے بیٹھ جاؤ، مجھ سے بات کرو. اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس نے اپنے گھر کی تمام اشیاء کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے. جب جا کر بیٹھے تو بیٹھ کر معقول طریقے سے بیٹھو اور جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت ہے کے مطابق بات کرو. لیکن یہ کہ اس کی الماریاں موٹے توڑ رہے جا کھول کے اس میں کیا رکھا ہے، اس کی جو چیزیں ہیں ان کو چھیڑ رہے، تو یہ استئذان کے اندر داخل نہیں، یہ بغیر اجازت کے استعمال ہو رہا ہے اشیاء. بعض لوگوں کے اندر یہ مرض ہوتا ہے، جہاں بھی جا کے بیٹھے اور جناب انہوں نے چیزوں کو چھیڑنا شروع کر دیا، وہ چاہے پسند کرے چاہے نہ پسند کرے. تو جو اس کی اشیاء ہے اس کو جا کر چھیڑنا، کھولنا، دیکھنا اس کی مرضی کے خلاف یہ بھی ناجائز. ہاں بے تکلف آدمی ہے جس سے بے تکلفی ہے، بے تکلفی کے عالم میں معلوم ہے کہ اس کو کوئی اس پر ملال نہیں ہوگا تو خیر، ورنہ یہ کام کرنا درست نہیں. یہ سب آداب ہیں جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے نکلتے ہیں، اور ان باتوں کو نظر انداز کر کے ہم نے آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، بغض، انعام، چپتلشیں پیدا ہو، ان کا خیال رکھا جائے. تو یہ تو ہوا کسی کے گھر میں جانے کے آداب کہ بغیر اجازت کے وہ کام نہ جائے. اسی طریقے سے استئذان کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی کا خط ہے، کسی کے نام آیا ہے، اس کو اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا، کسی کی کوئی چیز ہے اس کو اس کی اجازت کے بغیر دیکھنا، یہ سب ناجائز ہے، اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہے. یہ بھی استئذان کے احکام میں داخل ہے. اور اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے کہوں، انہوں نے
معرف القرآن میں، تفسیر معرف القرآن میں استئذان کی آیات کے تحت بڑے ایسے مسائل ذکر فرمائے ہیں جن کی طرف بسا اوقات ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا، لیکن وہ فقیہ تھے تو انہوں نے مسائل مستنبط کر کے فرمائے کہ آج کل ایک نئی ملاقات کا ایک نیا طریقہ وجود میں آ گیا، ٹیلی فون کا۔ ٹیلی فون ایک دوسرے آدمی کو کرنا، تو یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ ٹیلی فون کرنے کے بھی کچھ شرعی احکام ہیں۔ تو یہ تو ایک نئی چیز ہے، نئے تمدن کی پیداوار ہے، لہذا اس سے غرض نہیں کہ وہ ٹھیک استعمال ہو رہا ہے یا غلط استعمال ہو رہا ہے، حالانکہ شرعی احکام، شرعی اصول اس کے اوپر بھی لاگو ہے۔ کیا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جس شخص کو ٹیلی فون کیا جا رہا ہے یہ معلوم کرو کہ یہ وقت اس کے آرام کا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ میں ٹیلی فون کروں اور گھنٹی بجاؤں اور اس کو اس سے تکلیف پہنچے۔ تو یہ بھی استئذان کا ایک حصہ ہے کہ آدمی کسی کے گھر جائے یا کسی کو ٹیلی فون کرے تو معلوم کرے کہ آیا یہ وقت اس کے آرام کا تو نہیں ہے، اور اگر معلوم کرنے کا راستہ نہیں تو خود سے اپنے طور پر کم از کم اس بات کا اندازہ کرے کہ بھئی ایسے اوقات میں نہ کروں جن میں عام طور سے لوگ آرام کرتے ہیں۔ دوپہر کے وقت میں بعض لوگ آرام کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اس وقت نہ کریں۔ رات کے وقت میں 10-11 کے بعد لوگ سو جاتے ہیں، اس وقت میں نہ کریں۔ اگر کرے گا اور اس سے تکلیف ہوگی تو گناہ۔ مولوی کو تو لوگ سمجھتے ہیں، آج کل مولوی صاحب جو ہے نا یہ بڑی عجیب مخلوق ہے، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ اس کی جان ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی اس کے حقوق ہے، نہ کوئی اس کا وقت ہے، نہ کسی چیز کا۔ تو جب مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہو تو رات کا 1 بج جائے یا 2 بج جائے یا 2:30 بج جائے، لیکن وہ جب ان کے دماغ میں آ گیا تو مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنا چاہیے تو وہ بے تکلف اپنا ٹیلی فون کر لیتے ہیں۔ تو دن رات یہ مسئلہ یہ بھگتتے رہتے ہیں۔ رات کو 12 بجے 12:30 بجے ایک بج گیا اور ٹیلی فون آیا، اچھا بھائی کیا حضرت ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا 1 بجے رات۔ بھائی کیا مسئلہ معلوم کرنا تھا؟ تو صاحب یہاں پر دوست بیٹھے ہوئے تھے، ان میں آپس میں بحث ہو گئی کہ فلانا پتہ نہیں کیا الٹ پلٹ فضول جس کا کوئی سر نہ پیر، یعنی کوئی عملی جس سے عملی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، وہ بحث ہو گئی دوستوں میں آپس میں بیٹھے ہوئے، رات کو گپ ہو رہی تھی، وہ گپ مارتے ہوئے کسی میں آ گئی کوئی مسئلہ دل بحث آ گیا، اس میں ہو گیا مباحثہ۔ اب وہ فیصلہ کرنے کے لیے وہ ٹیلی فون 1 بجے میں نے کہا بھائی آپ نے گھڑی بھی دیکھی سب کیا بجائے کہ جی ہاں 1 بجائے، تو میں نے کہا بھائی ذرا یہ بھی دیکھ لینا چاہیے جب کسی کو فون کرے کہ وقت مناسب ہے کہ نہیں، کہ جی ہاں سے آپ معاف کیجیے گا میں خیال نہیں رہا آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا تکلیف ہو گئی، اب ٹھیک ہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ 1 بجے رات کو فون آ گیا، تو بھائی جس کو فون کر رہے ہو پہلے معلوم کر لو کہ یہ اس کو تکلیف پہنچانے کا راستہ تو نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کم از کم میرا حال یہی ہے کہ ابتدائے وقت رات میں اگر جب لیٹ گیا، لیٹنے کے بعد اگر 5, 10, 30, 15 منٹ کے اندر نیند آ گئی سو آ گئی، اگر بیچ میں کسی نے اٹھا دیا تو گھنٹے ہو جاتے ہیں نیند آنے، ان کا تو مشغلہ ہو گیا اور ہم گھنٹوں کو گئے، کسی کی جان گئی آپ کی آدھا ٹھہری، تو وہ یہ ہوتا ہے۔ اور اس کی پرواہ نہیں کہ یہ ہم نے کسی ناجائز کام کا ارتکاب کیا۔ تو خیر مولوی تو بیچاری مخلوق ایسی ہے کہ اس کے کوئی اخلاق نہیں ہوتے، سب دوسرے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، لیکن کسی کو بھی کہتے کہ یہ مولوی جو ہے نا یہ بیچارہ ملامتی مخلوق ہے، یعنی ہر حالت میں اس کے اوپر ملامت ہے۔ اگر یہ بیچارہ سیدھا سادہ رہتا ہے، کپڑے ایسی معمولی سے پہن رہتا ہے، دیکھو یہاں یہ مولوی صاحب ہے، یہ دنیا کا پتہ نہیں ان کو، دنیا کہیں سے کہیں پہنچ رہی ہے، یہ جناب اسی طرح پھرتے۔ اگر کہیں بیچارہ اچھا خاصا لباس پہننا شروع ہو گیا، لیکن صاحب بڑے مولانا صاحب بنتے ہیں اور جناب یہ مولانا صاحب کیا ہے تو نواز ہو گئے، تو ہر حالت میں اس بیچارے کے اوپر ملامت ہے، تو اس لیے اس کے تو کوئی حقوق رہے نہیں۔ لیکن جب بھی کسی مسلمان کو ٹیلی فون کرو تو پہلے سن لو کہ بھائی یہ اس کی تکلیف تو کا تو موقع نہیں، ایک بات۔
دوسری بات جو میرے والد ماجد رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمائی اور ہمارے قرآن میں، اور جس کے اوپر بیان بھی فرمایا کرتے تھے زبانی بھی، کہ بھائی ٹیلی فون ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی کو ٹیلی فون کیا تو تم نے تو اپنی جگ شروع کر دی ٹیلی فون پر. اب پتہ نہیں وہ آدمی کس حالت میں ہے، وہ نظر تو آتا نہیں کس حالت میں. ٹیلی فون کی جب گھنٹی بجتی ہے تو آدمی جس حالت میں بھی ہوتا ہے آگے اٹھا لیتا. اب پتہ نہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کسی ضروری کام میں مشغول ہو، بیچارہ غسل خانے میں جا رہا تھا، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، آپ نے اسے اٹھا لیا، دیکھ لوں کون ہے. آپ نے لمبی جگ شروع کر اور اس کو تقاضا ہو رہا ہے غسل خانے میں جانے تو پریشان. تو اس لیے یہ بھی استئذان کا ایک حصہ ہے، اجازت مانگنے کا یہ بھی حصہ ہے کہ پوچھ لے کہ بھائی مجھے تھوڑی سی آپ سے لمبی بات کرنی ہے، 5-7 منٹ لگیں گے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں اس وقت کر لوں، اور اگر آپ جلدی میں ہو تو پھر مجھے کوئی اور وقت بتا دیجیے اس وقت کر لوں، تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ آپ کی بات سن سکے. پتا نہیں وہ کتنی جلدی میں آدمی ہے، جلدی میں جا رہا ہے، ہوائی جہاز کا وقت ہو رہا ہے، نکلنے کے قریب ہے، باہر گاڑی کھڑی ہے تیار، ہوائی جہاز کا وقت ہے، فون آ گئی، آپ فون پر لمبی کتنا شروع ہوگی، اب بیچ میں توڑنا ہی غلط خلاف. تو اس لیے پہلے پوچھ لو بھائی ایسی حالت میں تو نہیں ہو کہ جس میں تمہیں بات کرنے میں دشواری ہو، پریشانی ہو، وقت معلوم کر. جن لوگوں نے میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سنی ہیں اور صحبت اٹھائی ہے، کبھی ٹیلی فون آتا ہے تو الگ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آدمی صحبت یافتہ ہے. پوچھ لیتے ہیں کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ ذرا لمبا ہے، 5-10 منٹ لگیں گے، اگر ابھی وقت ہو تو میں ابھی عرض کر دوں، ورنہ کوئی اور وقت مجھے بتا دیجیے کہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ آدمی کہیں کا تربیت یافتہ ہے، اس نے کسی بزرگ کی صحبت اٹھائی، بڑا لگ جاتا، اور ورنہ اس کا خیال ہی نہیں ہے. تو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی استئذان کا ایک اہم شعبہ ہے، ٹیلی فون کے سلسلے میں اس بات کی رعایت رکھنا. جن لوگوں کے گھر میں ٹیلی فون ہے وہ سب جانتے ہوں گے کہ سب مسائل گزرتے ہیں کہ نہیں گزرتے ہیں، کہ بعض اوقات آدمی جلدی میں ہوتا ہے اور جناب دوسرا آدمی شروع کر دیتا ہے. یہ سارے آداب ہیں معاشرت کے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کی، اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی بھی دوسرے کو نہ کوئی تکلیف پہنچے، نہ کوئی ذہنی تشویش اور اضطراب لاحق ہو. اس بات کا یہ حاصل ہے ان تمام آیات کا، جس کے لیے 2 رکوع قرآن کریم میں نازل فرمایا. تو فرمایا کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، بس اگر اجازت دے دی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس چلے گا. اور فرمایا کہ ربعی بن حراش رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنو عامر کے ایک شخص نے ہمیں واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، انہوں نے اجازت طلب کی باہر کھڑے ہو کر اور کہا کہ علی جو کیا اندر آ جاؤں، یہ آواز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ بھائی ان صاحب کے پاس جاؤ اور ان کو اجازت لینے کا طریقہ سکھاؤ. یعنی صحیح اور مسنون طریقہ یہ نہیں ہے کہ بس صرف اتنا کہہ دے کہ کیا اندر آ جاؤں، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے کہ السلام علیکم ادخل، پہلے السلام کہے اور پھر کہے کہ کیا میں اندر آ جاؤں. مسنون طریقہ یہ طریقہ سکھاؤ. تو جب اس شخص نے یہ سن لیا، یعنی ابھی آج وہ خادم گیا بھی نہیں تھا، تو بعد میں اس نے آواز سن لی، حضور فرما رہے ہیں کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے السلام علیکم کہو پھر کہو کہ آ جاؤ. تو انہوں نے وہیں سے پھر یہی جملہ کہا کہ السلام علیکم ادخل، کیا میں آ جاؤں. فأذن له النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل، تو آپ نے اجازت دی اور پھر وہ اندر تشریف لے آئے. اللہ، یہ وہی حدیث آ گئی جس کو میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا، تو آپ نے پوچھا کہ من ھذا، کون ہے؟ تو میں نے کہا انا، میں ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ انا میں تو میں ہوں. یعنی آپ نے اس جواب کو ناپسند فرمایا اور مطلب یہ تھا کہ اپنا نام بتاؤ. یہی
آداب بتائیں۔ اسی استئذان کے اندر جو مصنون طریقہ بتایا وہ یہ تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، یعنی اجازت طلب کرنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے۔ اور اگر دروازہ بجا دیا، گھنٹی بجا دی، وہ بھی جائز ہے۔ اب اس کے بعد سلام اس وقت ہوگا جبکہ ملاقات ہوگی، تو اس وقت سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا۔ اب اس سلام کے بھی کچھ آداب ہیں، اور مسنون طریقہ سلام کا یہ ہے کہ آدمی پورا جملہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ سنت ادا ہو جاتی ہے صرف السلام علیکم کہنے سے بھی، لیکن اگر تینوں جملے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حدیث کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص السلام علیکم کہتا ہے صرف تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اگر اس کے اوپر ورحمۃ اللہ کا اضافہ کرتا ہے تو 20 نیکیاں، اور وبرکاتہ کا اضافہ کرتا ہے تو 30 نیکیاں۔ تو محض اختصار کی خاطر یہ 20 نیکیاں کیوں چھوڑی بھائی؟ تو اس واسطے اہتمام کر کے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پورا سلام کیا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام بھی ایسی چیز ہے کہ جو اس امت کے لیے اللہ جل جلالہ نے بڑی عجیب و غریب علامت اور شعار کے طور پر مقرر کرتا ہے۔ مسلمان کا شعار یہ ہے کہ جب دوسرے کو ملے گا السلام علیکم کا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے دور میں رفتہ رفتہ ساری قدریں، سارے شعار، ساری علامتیں مٹ رہی ہے۔ اب لوگوں نے یہ نام کے مسلمان رہ گئے تھے، انہی چیزوں سے پہچانے جاتے تھے کہ وہ سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اب رفتہ رفتہ اس کو بھی چھوڑنا شروع کر دیا۔ اب جناب گڈ مارننگ شروع ہو گیا اور گڈ ایوننگ شروع ہو گیا۔ تو یہ ایسا طریقہ اختیار کرنا جو دوسروں کا شعار ہے مسلمانوں کے درمیان، اللہ بچائے، یہ بڑے وبال کا موجب ہے۔ اللہ نے اتنا بہترین تحیہ ہمیں عطا فرمایا جو اور کسی قوم کو نہیں ملے گا۔ کیا نہیں ملے گا؟ کہ دعا ہے، اور دعا بھی اتنی جامع ہے، السلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر، دین کی سلامتی، دنیا کی سلامتی، آخرت کی سلامتی، اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اور برکتوں کی دعا ہے۔ اتنی بڑی بڑی نعمت ہے، ہر مرتبہ یہ جتنی مرتبہ کرو گے تو یہ ثواب ملے، اور جتنی مرتبہ سلام کرو گے تو نیکیوں میں اضافہ ہوگا، درجات بلند ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک صحابی نے دیکھا ان کو کہ بازار میں بہت پھرتے ہیں، بازار میں، حالانکہ نہ کوئی تجارت، نہ کوئی لینا نہ دینا، نہ کوئی خریداری۔ ایک نے جا کے کہا کہ حضرت میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ بازار میں آپ بہت نظر آتے ہیں، حالانکہ نہ تو آپ کو تجارت کرتے ہیں، نہ کوئی ہم آپ کو سامان خریدتے دیکھتے ہیں، کیا قصہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں تو بازار میں اس نیت سے جاتا ہوں کہ جو بھی ملے گا اسے السلام علیکم کروں گا، تو السلام علیکم کرنے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں، نکلتا ہوں بازار۔ اب اندازہ لگائیے یہ حضرات تھے حریص فضائل کے، نیکیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے نیکیاں مل جائیں، اجر و ثواب مل جائے، گناہ معاف ہو جائے، تو اس کے لیے نکل رہے ہیں سلام کرنے کے لیے۔ تو اتنی بڑی فضیلت کی تھی۔ اور سلام میں بھی ابتدا کرنا سلام کا مسنون ہے، اور جواب دینا واجب ہے، اور ابتدا کرنے والے کو اجر و ثواب زیادہ ہے، جو پہلے سلام ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے بنسبت جواب دینے والے کے۔ اسی لیے یہ مقولہ مشہور ہے، یہ ایک لطیفہ، یہ جو فقہی معمہ کے طور پر، چیستہ کے طور پر پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ایک آدمی نے سنت عمل کیا، ایک نے واجب کیا، تو واجب کا ثواب کم ہے، سنت کا ثواب زیادہ ہے، وہ کیا ہے؟ حالانکہ قاعدہ تو یہ ہے کہ واجب کا ثواب سنت سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن واجب کا ثواب کم اور سنت کا ثواب زیادہ۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ سلام کی ابتدا کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، تو ابتدا کرنے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے بنسبت جواب دینے والے کو۔ اسی لیے اولیاء کرام اور حضرات بزرگان دین اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی ہم سب سے پہلے سلام کرنے والے،
کا اہتمام کریں. چھوٹا ہو بڑا ہو، اپنا شاگرد ہو مرید ہو کوئی ہو، پہلے سلام یہ کریں تاکہ یہ فضیلت حاصل ہو. ہمارے ہاں دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الادب مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد تھے. ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی سارے دارالعلوم کہ کوئی شخص ان کو پہلے سلام نہیں کر سکتا. یعنی ہمیشہ ان کا کہا تھا کہ جس پر نگاہ پڑے گی چھوٹتے ہی پہلا کام ان کا ہوگا اسے سلام کر دیں. تو طالب علم آپس میں شرطیں لگایا کرتے تھے کہ بھائی آج چلو ہم کون دیکھتے ہیں کہ ان کو وعلیکم السلام کہنے پر مجبور کریں، السلام علیکم کہنے کے بجائے بس وعلیکم السلام کہنے پر مجبور کریں. آپس میں شرطیں لگا دیتے. لیکن میں نے اپنے اساتذہ اور مشائخ کے والد صاحب سے سنا کہ کوئی کامیاب نہیں ہوا. ہزار کوشش کر کے جاتے تھے کہ ایک دم سے سامنے آ جائیں گے اور فوراً سلام کر دیں گے، مگر وہ پہلے کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذوق عطا فرمایا تھا اور اس کے نتیجے میں یہ عادت بن گئی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی دوسرے پر نگاہ پڑے جانے والے پر تو اس کو سلام کرے، ابتدا کر کے اس کی فضیلت حاصل کرے اور پورا سلام کرے السلام علیکم. دوسرے ایک مشکل یہ آ گئی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سلام کو رواج دو اور واضح طریقے سے کہو، پورا لفظ صاف واضح کر کے کہو السلام علیکم. آج کل ہم لوگوں کے زبانوں پر سلام الحمدللہ چڑھ تو گیا لیکن صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، پورے طریقے سے واضح طور سے نہیں کہا جاتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بلکہ السلام علیکم کہہ دیا جلدی میں، ایسا اختصار سے کام لیا کہ وہ پوری طریقے سے ادا نہیں ہوتا. ارے بھائی یہ دعا ہے اور اس دعا کے اندر بڑی برکت ہے، لہذا اس کو واضح طریقے سے کہنا چاہیے جس سے پورے حروف صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مختلف اختصار سے کام لینے والی بات ہے. یہ ہیں چند آداب استئذان کے جو اس باب کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ معاشرت اسلامی کا بہت اہم باب ہے، اور جب اس کو اس نیت سے انجام دیا جائے کہ یہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دوسرے کو تکلیف سے بچانے کی خاطر یہ کام کیا جائے تو انشاءاللہ اس کے اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے دین کی صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، منکرات سے، معصیتوں سے، گناہوں سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالارشاد، اردو بازار، کراچی، پاکستان. ای میل ishaq@dgcom.net.pk. فون نمبر 0300 22 81402. شکریہ.